بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نجم 27ویں پارے کی صورت ہے۔ یہ صورت مکی ہے۔ مکہ مکرمہ کے نبوت کے زمانے کے ابتدائی دور میں یہ صورت نازل ہوئی۔ شروع کے زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی۔ نجم کا معنی ہے ستارہ، تارہ۔ چونکہ اس صورت کے شروعات ہی والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم کھائی گئی، اس سے اس صورت کی شروعات فرمائی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ نجم رکھا گیا ہے۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین بیان فرمائے ہیں۔ بطور خاص رسالت کے مضمون کو اس صورت میں زیادہ اجاگر فرمایا گیا ہے۔ شروع میں قرآن کریم کی حقانیت اور سچائی کو بیان فرمایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد کفار مکہ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کی تردید فرمائی گئی ہے۔ پھر آخرت میں جزا اور سزا کا اور اللہ کی قدرت کاملہ کا، اللہ کے علم کا ذکر ہے۔ پھر دوبارہ کفار مکہ کو سمجھایا گیا اور دیگر پچھلی قوموں اور امتوں کے مختصر قصے کا تذکرہ فرما کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، ان کو دعوت فکر کی دی گئی ہے۔ اور اخیر میں پھر قرآن کی حقانیت کا تذکرہ ہے، قرآن کو جھٹلانے پر جو وعید ہے اس کا تذکرہ مختصراً اشاروں میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس صورت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہ سب سے پہلی صورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل علانیہ طور سے کھل کر مجمع کے سامنے تلاوت فرمائی۔ پہلی صورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں مجمع کے سامنے کھل کر اس کی تلاوت فرمائی، یہ پہلی صورت ہے۔ اور دوسری خصوصیت اس کی یہ بھی ہے کہ یہی وہ پہلی صورت ہے جس میں سجدے کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی، سورہ نجم کی، مکہ مکرمہ میں مجمع کے سامنے علانیہ طور سے جب تلاوت فرمائی تو مجمع میں مسلمانوں کے علاوہ کفار مشرکین بھی تھے، انسانوں کے علاوہ جنات بھی موجود تھے۔ آپ نے ان کے سامنے اس صورت کی تلاوت فرمائی۔ جب آخری آیت کریمہ جس میں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کی آپ نے تلاوت فرمائی تو مسلمانوں نے تو سجدہ کیا ہی، ساتھ میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ جو وہاں موجود تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ غالباً چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس صورت کی تلاوت ہو رہی تھی، اس کا ایک اپنا سما بندہ ہوا تھا، اور پھر اس صورت کی فصاحت اور بلاغت اور اس میں جو پرتاثیر مضامین اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں تو گویا کہ بے ساختہ طوعاً و کرہاً کفار و مشرکین مکہ بھی سجدے میں گر پڑے۔ لیکن اس میں ایک بدبخت ایسا تھا جس کے نام کے بارے میں اختلاف ہے، مختلف نام کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ بعضوں نے لکھا امیہ بن خلف تھا، یا ابو لہب کا بھی نام ہے، یا کسی اور کافر و بدبخت کا نام ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جتنے بھی لوگ موجود تھے حتیٰ کہ کفار مشرکین انہوں نے بھی سجدہ کیا، لیکن یہ بدبخت تھا جس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے یہ کیا کہ زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور اپنی پیشانی پر رگڑ دی اور کہا کہ میرے لیے بس اتنا کافی ہے۔ یعنی زمین پر اپنی پیشانی رگڑ کر سجدہ کرنے کو اس نے گوارا نہیں سمجھا، اور اس نے یہ کیا کہ زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی پر رگڑ ڈالی اور کہا کہ بس میرے لیے تو یہ کافی ہے۔ یہ اس کا تکبر تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس وقت سجدہ کیا تھا دیر سویر اللہ نے ان کو ایمان کی دولت نصیب فرما دی، مسلمان ہو گئے، لیکن یہ بد نصیب اخیر تک کفر پر رہا اور اس کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی، کفر ہی پر مرا۔ غزوہ بدر میں یہ قتل کر دیا گیا۔ انشاءاللہ اس صورت کی سورہ نجم کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ہم آئندہ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مضامین کو سمجھا دے، اس کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مواعظ سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔